جاتی ہیں؟ آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ 9 اگست سے اگر یہ شروع ہوا ہے تو تقریباً 5 ہفتے گزر گئے ہیں، تو صورتحال تو یقینی طور پہ وہاں پہ ہوگی بڑی چیلنجنگ آپ لوگوں کے لیے۔ جی بالکل، اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کافی چیلنجنگ ہے ہمارے لیے۔ تو اس میں جو میں نے آپ کو ڈیزیز بتائیں، جس طرح ڈائریا ہے، اس کے علاوہ اسکن ڈیزیزز ہیں اور آئی انفیکشن ہے، ملیریا ہے، یہ ایسی کامن پرابلم ہے جو آپ کو تقریباً ہر کیمپ میں کسی نہ کسی شیپ میں مل جاتی ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کافی این جی اوز، ایس آئی یو ٹی، فلاحی ادارے، انہوں نے آرمی، نیوی، ایئر فورس، انہوں نے بھی میڈیکل کیمپس مختلف جگہوں پہ رکھے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے اور مشکل کی گھڑی میں بدین کے لوگوں کو پاکستانی بھائیوں نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے اور ہر صورت میں وہ مدد کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ بھی اپنے وسائل، سارے وسائل کا استعمال کر رہی ہے تاکہ ان کی مشکلات کو کم سے کم کیا جائے۔ یہ بتائیں کہ جو پانی کھڑا ہے وہاں پہ، اس کو کتنا عرصہ اور لگے گا نیچے آنے میں، اور یقینی طور پہ وہاں کی جو فصلیں تھی یا انفراسٹرکچر تھا وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہے؟ اس کا کوئی آپ لوگوں نے پریلیمنری کوئی ایسٹیمیٹ وغیرہ لگایا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے؟ جی بالکل، ابھی ہم نے اس کا تقریباً سروے کیا ہے۔ جو ہمارے مین انفراسٹرکچر ہیں، روڈ، اسکول، بلڈنگز، واٹر سپلائی اسکیمز اینڈ ایریگیشن، یہ جا کے کوئی 13 ارب کے قریب لاسز بنتے ہیں، جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہیں ہیسکو اور دوسری ہیں وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہیں۔ تو یہ پریلیمنری رپورٹس ہیں جس کا تخمینہ اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو اس حساب سے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا جو ہے یہ پرابلم ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے اور پروونشل گورنمنٹس کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب کاظم حسین جتوئی صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ لائن پہ تھے بدین کے ڈی سی او، اور ہمیں اس وقت سچویشن وہاں پہ جو ہے جس قسم کا ریلیف ورک کیا جا رہا ہے، جو چیلنجز ہیں اس سے آپ کو بتا رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ خواجہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ اتنا بڑا المیہ ہے، اتنا بڑا، یعنی ایک ہم نے دیکھا کہ تباہی پچھلے سال بھی بدقسمتی سے آئی سیلاب کی وجہ سے، اس دفعہ سندھ جو ہے اس میں سب سے زیادہ متاثر، 23 اضلاع متاثر ہیں، تو آلموسٹ پورا پروونس ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت متاثر ہے۔ تو لوگوں کے اندر کس طرح سے مطلب لوگوں کو ایک وہ کیا جائے، موٹیویٹ کیا جائے، اور کیسے ہم ہر جگہ جس جگہ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اگر میڈیا کے اندر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی ایجوکیشنسٹ ہے، کس طرح سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کی؟ تھینک یو وحید صاحب۔ پچھلے سال تک، کیونکہ سیلاب آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ بھی تھا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس دکھ میں میں ایک جملہ بولوں گا کہ مجھے خوشی ہے کہ لوگوں کو اب گائیڈ نہیں کرنا پڑتا، اب لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمارے پاس ہے، یہ بتائیے، بس ہم نے پہنچانی کیسے ہے۔ لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے۔ میں تھینک یو کہوں گا اس وقت پورے پاکستان کی گورنمنٹ کو، سیاستدانوں کو، کھلاڑیوں کو، کہ تمام اس وقت وہ لڑائیاں، وہ جو کچھ بھی تھا، چپلسٹیں تھیں، وہ اب اس وقت صرف ایک ہی طرف سوچ رہے ہیں۔ میں تھینک یو کہوں گا این جی اوز کو۔ مطلب ہمارے یہاں بہت زیادہ وہ کنٹروورسی ہوتی ہے، جی این جی او یا فلاں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ این جی اوز کا اے بی سی کیٹیگری تو ہو سکتی ہے، لیکن سب کا کام ایک ہی ہے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اویئرنیس دی کہ یہ ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے پروگرامز کے ذریعے یا آپ کے تھرو، جیسے پی ٹی وی نیوز آپ کرتے ہیں، ہر دفعہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا زلزلہ ہو یا کوئی ہو سیلاب، آپ لوگ کس طرح رات دن بیٹھے رہتے ہیں، تو اپنے اپنے شعبے کے حوالے سے ہم نے کام کرنا ہے۔ ایک این جی او کا اگر وہ ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں بیماریوں کے حوالے سے میڈیسن کی، تو لوگ تیار ہیں، لوگوں کو صرف پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں کس طرح جانا ہے۔ میڈیسن کے لیے لوگ تیار ہیں، آپ کو جو چیزیں چاہیے، جیسے شیلٹر کی بھی بات ہوئی، وہ انہوں نے بات کی کاظم صاحب نے، آپ کو پانی چاہیے، خوراک چاہیے، پھر آپ کو اچھا شیلٹر کی بھی کچھ وہ ہیں کیٹیگریز ہیں کہ آپ کو ٹینٹ کی صورت میں چاہیے، کیسے لوگ سڑک پہ بیٹھے ہیں، اور یہ کچھ 5 دن کا کام نہیں ہے بھائی صاحب۔ لوگوں کو ذہن میں آتا ہے یہ بارش رک گئی ہے یار، یہ 2-3 دن یہ نہیں، پانی نیچے جاتے ہوئے ٹائم لگے گا، پھر خشک ہوگا، پھر لوگوں نے واپس کیسے جانا ہے، اور جن کا گھر ڈوب گیا ہے انہوں نے اس کو بنانے میں ٹائم لگنا ہے۔ بالکل صحیح۔ لوگ ہمیں اکثر کہتے ہیں، ہم جاتے ہیں یار وہ آپ لوگ دکھاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے دکھاتے ہیں
कि आपको पता चले, एहसास कि पैदा हो। एहसास पैदा हो। हम आपको दिखाते हैं, और मैं लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ वहीद भाई कि लोगों ने ना, मैं जगह जगह देखे छोटे छोटे बच्चे इस वक्त उन्होंने टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं, अपने कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं। सही है। एनजीओज भी यही कर रही हैं। लोग इसमें मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा सकता है, बाकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा सकता है, वो जाएं वहां पे, डॉक्टर्स को लेके जाएं, टेंट्स लेके जाएं, जहां जहां से जो कुछ मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट या इवन एनजीओज की भी अपनी एक स्ट्रेंथ, लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो या ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ हो, तो वो अकेले में सारा कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, और मैं स्टूडेंट्स बड़े प्यारे बच्चे जी, आप यकीन कीजिए ये कर रहे हैं। बस इनको इकट्ठा करने के लिए हमें को चाहिए, चाहे वो एनजीओ, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, खिलाड़ी हो, हमें कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं हो सकता, सिर्फ कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें। सही है, सब तैयार है। सही है। एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपके लिए ये हेल्पलाइन ट्रांसमिशन जो है वो सैलाब के जो हमारे मुतासरीन बहन भाई हैं उनके लिए जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इलेक्शन कमीशन ने नादरा के इश्तिराक से नई कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्तों की तस्दीक का सिलसिला 22 अगस्त सन 2011 से शुरू कर दिया है। इस दौरान तस्दीक कुनंदगान घर घर जाकर वोटर्स के कवायफ की तस्दीक करेंगे। आपसे गुजारिश है, अपने वोट का इंदराज यकीनी बनाएं और तस्दीक कुनंदगान से ताउन करें। नई कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएं। पाकिस्तान में वोट की हुक्मरानी यकीनी बनाएं। लाइव ट्रांसमिशन में हेल्पलाइन आपके लिए पेश की जा रही है। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन आपको, और इसका मकसद ये है कि हमारे जो बहन भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे सैलाब की वजह से सिंध में ख़ासकर मुतासर हुए हैं, उनकी मदद कैसे की जानी चाहिए, जिन जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है, चाहे वो सर के ऊपर छत हो टेम्प्रेरी तौर पे, या अद्वियात हैं, खुराक है, साफ़ पीने का पानी है, उसका बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। और कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो आगे बढ़ें, खुद से करें, या जो वहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, एनजीओज़ काम कर रही हैं, चाहे वो हमारी मकामी या इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं, उनके साथ मिल के कैसे काम किया जा सकता है। ये जो यूथ की इन्होंने बात की है, स्टूडेंट्स की, चाहे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हों या यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हो, आप लोग किस तरह से उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि यहाँ से ना सिर्फ अद्वियात लेके जाएं, बाकी चीज़ों को भी लेके जाएं और वहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जाके वो काम करना शुरू कर दें? जी वहीद साहब, आपने मोटिवेशन की बात की। उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि एक फार्मास्यूटिकल यूनिट की जहाँ तक बात है, और उसमें हम जो भी उनसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं वो हमें मिल जाता है। आप यकीन माने, जो छोटा ताजर है जिसे आप डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, अगर हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है ना कि जनाबे वाला हमें थोड़ी सी 1 कार्टन या 10 बोतलें या XYZ जो भी आपकी अप्रोच है वो दे दें, उसने भी कंट्रीब्यूट किया है हमारे साथ। अच्छा, ही इज़ प्राइवेट। जहाँ तक यूथ की बात है तो आपको उसका कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा अभी मेडिसिन जो आप लोगों ने जमा कर ली है? जी, ये तकरीबन अगर वॉल्यूम में मैं बात करूं तो ऐसा तो मैं आपको कुछ फिगर नहीं दे पाऊंगा, आई मीन बॉटल्स में, लेकिन हमारा जो टारगेट है 20,000 ईच। उसमें आप सिरप भी ले सकते हैं, उसमें ब्लिस्टर पैक भी हो सकती है। मैं एक टेबलेट की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पैक की बात कर रहा हूँ। इस तरह इंजेक्टेबल है। अब इंजेक्टेबल में पूरी रेंज है एंटीबायोटिक की, फिर उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। जहाँ तक बात की आपने यूथ को मोटिवेट करने की,
آپ حیران ہوں گے, لاسٹ ڈیز آئی واز ان کراچی, ایک ہمدرد یونیورسٹی جو کہ ہماری کراچی میں ہے, وہاں میں کسی ایک دوسرے سلسلے میں وہاں گیا تھا. تو وہاں پر جب میں نے دیکھا لڑکوں کے اسٹوڈنٹ کے گروپ بنائے جا رہے تھے اور ان کو وہ لوگ ڈیفرنٹ ایریاز میں بھیج رہے تھے, مختلف اضلاع میں ان کے علاقوں میں بھیج رہے تھے, مختلف اضلاع میں بھیج رہے تھے. ہم نے جو پروگریسو فارماسسٹ جو ہمارا فورم ہے, اس کی بیس پر کل ہماری ایک میٹنگ ہونی ہے جس کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ جناب والا کس طریقے سے ہم ڈاکٹر آف فارمیسی کو, جو کہ آپ کو پتہ ہے آج کل یہ ڈگری جو ہے بی فارمیسی سے ڈی فارمیسی ہو گئی ہے, تو کس طریقے سے ڈیفرنٹ اسٹوڈنٹ کو ہم گروپ بنا کے بھیج سکتے ہیں. والنٹیئرز آر دے آر کانٹیکٹنگ اس کہ جناب ہمیں بتائیں کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کتنے دنوں کا پروگرام ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے, میں آپ کی طرف سے آتا ہوں, آپ نے بات کی تھی کہ جو ماں اور بچے کو اس وقت ہیلتھ کی جو ضرورت ہے, کیئر کی جو ضرورت ہے, اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو اس خاص کر اس یونٹ کے ساتھ جن کا تعلق ہے یا اس خصوصی اسپیشلٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, گائنی کے جو ڈاکٹرز ہیں, ان کو آپ کیا یعنی بتائیں گے کہ گروپس کی شکل میں یا انڈیویجولی وہ مختلف ایریاز کے اندر جائیں, اور یونٹس بھی وہاں پہ ہونے چاہیے تاکہ کہیں پہ آپریٹ کرنا ہے یا کہیں پہ کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ جو لاکھوں کی تعداد میں خواتین ہیں ان کی ہیلپ کی جا سکے. جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ اپنی مدد آپ, اس پرنسپل کو میں جب دیکھتا ہوں تو ہمارے پاس گورنمنٹ کے تحت LHWs لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو بنیادی وہ ہے وہ 200 خاندانوں پر ایک لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس آفت میں ان پہ بھی مطلب ہے مشکل پڑ گئی ہوگی, وہ بھی ڈسپلیسڈ ہو گئی ہوں گی, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کے 200 خاندانوں میں کتنی پریگننٹ لیڈیز ہیں. تو سب سے پہلے تو EDO ہیلتھ کے آفس کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے کہ وہ اس صورت میں جب کہ آپ کا جو گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے, گورنمنٹ کی بلڈنگز جو ہیں ان کے اندر بھی اگر پانی چلا گیا ہے, ان کے دفاتر میں پانی چلا گیا ہے, ہاسپٹلز کے اندر پانی چلا گیا ہے, تو پھر وہ جو لوکل ڈسٹرکٹ ہے اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی, یعنی آپ نے آفس اسٹیبلش کرنا ہے, لوگوں کو کیسے اکٹھا کرنا ہے, انفراسٹرکچر, مشکل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ, لیکن ہمارا جو بنیادی وہ ہوتا ہے امداد دینے کا, وہ گورنمنٹ کے سٹرکچر کو اسٹرینگتھن کرنا ہوتا ہے. صحیح, ایگزسٹنگ ہاں جو سسٹم ہے, اور جو WHO کی بھی جو ایک تو آپ لوگ ایز اے NGO کر رہے ہیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ مختلف ملک کے مختلف ایریاز کے اندر ہیں اس وقت, ان کو بھی یعنی ادر دین یور اون آرگنائزیشن ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جانا چاہیے؟ صحیح بات ہے. صرف ایک NGO یا 10 NGOs جو ہے نا, وہ مطلب جس میگنیچیوڈ کا یہ سارا ڈسٹرکشن ہے اس کو کور کرنے کے لیے یو نیڈ مور اینڈ مور پیپل, ایکسپرٹس, ڈاکٹرز, خاص کر خواتین ڈاکٹرز کی جو آپ بات کر رہے ہیں. بات اگر اس کی ہو جائے کہ ڈیلیوری, عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90 تا 95% ڈیلیوریز نارمل ڈیلیوریز ہوتی ہیں. ان میں لیڈی ڈاکٹرز کی سپرویژن تو ٹھیک ہے, لیکن عموماً جو ہماری کامن پریکٹس ہے اس میں یہ ہے کہ گھریلو خواتین, بڑی بوڑھیاں, وہی اس کو وہ کرتی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ وہی جو اویئرنیس کی خواجہ صاحب نے بات کی کہ اویئرنیس دی جائے لوگوں کو حفظان صحت کی, کہ ان خواتین کو آپ حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق سادہ زبان میں بات بتا دیں کہ ان کی ڈیلیوریز صاف ہونی چاہیے. اور یہ کام جو ہیں اس وقت ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز زیادہ کر رہی ہیں. جہاں تک تعلق ہے آپ کی اس بات کا, اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری لیڈی ڈاکٹرز, گائناکولوجسٹ, جیسے آپ نے کہا کہ میڈیکل کالج کے لوگوں کو, میڈیکل کالج کے سٹاف کو کیسے آرگنائز کیا جائے اور ان کو ڈپلائی کیا جائے, تو یہ ہے کہ ان کو آپ, چونکہ یہاں پہ کمیونیکیشن پرابلم بھی ہے, فرسٹریشن پیدا ہو جائے گی کہ اگر آپ ان کو پہنچا نہیں سکیں گے, وہ ہماری ایک کال پہ حاضر تو ہو جائیں گے, لیڈی ڈاکٹر صاحبان بھی اور دوسرے ایکسپرٹس بھی, گائناکولوجسٹ بھی آ جائیں گے, لیکن ان کا زمرد خان ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی فون لائن پہ ہیں. ناظرین, اس وقت مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاکستان بیت المال کے,
مختلف جو سندھ کے ایریاز ہیں وہاں پہ ان کی جو ادارہ ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں، ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، کس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے وہاں پہ جو متاثرین علاقے ہیں یا لوگ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ زمرد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ جن علاقوں میں آپ گئے پرائم منسٹر کے ساتھ یا پہلے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی وزٹ کیا تھا، کس قسم کی چیزوں کی وہاں پہ ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کن کن ایریاز میں جا کے اور کن کن چیزوں کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے جناب۔ جی پلیز بولیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، میں تقریباً پچھلے 24-25 دنوں سے سندھ کے اندر موجود ہوں، تقریباً سندھ کے تمام ڈسٹرکٹ میں نے خود وزٹ کیے ہیں، اور پاکستان بیت المال کا تقریباً تمام سٹاف مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے۔ پاکستان بیت المال کی طرف سے ہم نے فوڈ پیکیج، کک فوڈ جو بھی ہم کر سکتے ہیں پاکستان بیت المال کی طرف سے ہم نے یہاں پہ دینا شروع کیا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، سارے کے سارے سندھ کے اندر موجود ہیں، اپنی اپنی حیثیت میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی پاکستان کے اندر اور باہر سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ سندھ کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ یہ پرابلم آئی ہے۔ صرف گورنمنٹ اس کو حل نہیں کر سکتی جب تک عوام ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سندھ کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر باشعور شخص سمجھتا ہے کہ جب اچانک پرابلم آ جائے اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اپنے والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ان کو باہر رہنا پڑ جائے، تو دنیا کی تمام چیزیں ان کی ضروریات بن جاتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن فوری طور پہ یہاں پہ کھانے کی اور ٹینٹس